السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ رات کے پچھلے پہر جب سارا گاؤں نیند کی آغوش میں تھا، ولی خان کے بڑے کمرے میں ایک ایسی بات ہو رہی تھی جو آنے والے کئی برسوں کی تقدیر لکھ رہی تھی۔ مٹی کے تیل کی لالٹین کی مدھم روشنی میں دو سائے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ایک طرف ولی خان تھا جس کے چہرے پر زندگی کے سخت تجربات کی لکیریں تھیں، لیکن آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی جو ہر مشکل میں اسے زندہ رکھتی تھی۔ دوسری طرف غنی محمد تھا جس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور کندھے ایسے جھکے ہوئے تھے جیسے کسی نے اس پر پہاڑ رکھ دیا ہو۔ ولی خان اور غنی محمد کی دوستی کوئی آج کل کی نہیں تھی۔ یہ رشتہ 30 برس پرانا تھا، اس زمانے کا جب دونوں نے ایک ہی مکتب میں الف بے پڑھی تھی، ایک ہی کھیت میں بکریاں چرائی تھیں اور ایک ہی تالاب میں شام کو نہائے تھے۔ لیکن وقت نے دونوں کے ساتھ مختلف سلوک کیا۔ ولی خان نے محنت اور دیانتداری سے اپنی زمینیں بڑھائیں، ایک چھوٹا سا کاروبار کھڑا کیا اور گاؤں میں ایک معتبر شخص کا درجہ حاصل کیا، جبکہ غنی محمد قدم قدم ٹھوکریں کھاتا رہا۔ پہلے اس کی فصل تباہ ہوئی، پھر اس کے بڑے بھائی نے دھوکے سے آبائی زمین ہتھیا لی اور آخر میں اس کا چھوٹا سا کاروبار بھی ڈوب گیا۔ اس رات غنی محمد بالکل تباہ ہو چکا تھا۔ اس پر 3 ساہوکاروں کا قرض چڑھا ہوا تھا جنہوں نے صبح تک رقم ادا نہ کرنے پر اسے بے عزت کرنے اور گھر نیلام کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اس کی بیوی اندر کمرے میں سسک رہی تھی اور اس کی چھوٹی بیٹی روبینہ جو اس وقت صرف 3 برس کی تھی، بے خبری کی نیند سو رہی تھی۔ غنی کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ وہ اس رات اپنے سب سے پرانے دوست کے دروازے پر دستک دے۔ ولی خان نے اسے دیکھا تو فوراً سمجھ گیا کہ معاملہ کتنا سنگین ہے۔ اس نے بلا کسی سوال کیے، بلا کسی ہچکچاہٹ کے اپنے بیٹے مرتضیٰ کا نام لے کر اللہ کی قسم کھائی اور کہا کہ وہ صبح تک تمام قرض ادا کر دے گا۔ اس نے کیا بھی ایسا ہی۔ اگلے 2 ہفتوں کے اندر ولی خان نے اپنی وہ زمین بیچ دی جو اس کے باپ نے خون پسینے سے کمائی تھی، اپنے شہر میں موجود کچا مکان بیچا، اپنی بیوی کے زیور گروی رکھوائے اور غنی محمد کے سر سے قرض کا بوجھ اتار دیا۔ یہ صرف رقم کا معاملہ نہیں تھا، یہ اپنی جمع پونجی کا بڑا حصہ کسی اور کے لیے قربان کر دینا تھا۔ جب غنی محمد کو اس کا احساس ہوا کہ ولی خان نے اس کے لیے اپنی برسوں کی کمائی داؤ پر لگا دی تو اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ رات کو ولی خان کے گھر آیا اور اس کے قدموں کے پاس بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ اس کی ہچکیاں بند نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ کہتا رہا کہ یہ احسان میں کبھی نہیں اتار سکتا۔ تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے، تم میرے باپ سے بھی بڑھ کر ہو۔ ولی خان نے اسے اٹھایا اور گلے سے لگا لیا اور کہا کہ دوستی کا یہی مطلب ہوتا ہے، اس میں حساب کتاب نہیں ہوتا۔ لیکن غنی محمد اس رات چین سے نہیں بیٹھ سکا۔ اس کے اندر ایک بے چینی تھی، ایک بے قراری تھی کہ وہ اس بے مثال احسان کا کوئی نہ کوئی بدلہ ضرور دے گا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ خیال آتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ اس نے ولی خان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بھائی، تم نے مجھے ڈوبنے سے بچایا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہماری یہ دوستی ہمیشہ کے لیے ایک رشتے میں بدل جائے۔ میری بیٹی روبینہ اور تمہارا بیٹا مرتضیٰ، ان دونوں کا رشتہ طے کر دو۔ یہ میری طرف سے تمہارے احسان کا اعتراف ہے اور میری سب سے قیمتی امانت تمہارے حوالے کرنے کا وعدہ۔ ولی خان پہلے خاموش رہا۔ اس کے ذہن میں خیالات آئے کہ ابھی دونوں بچے بہت چھوٹے ہیں، زندگی میں بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ لیکن غنی کی آنکھوں میں جو التجا تھی، جو خلوص تھا، وہ دیکھ کر اس کا دل پسیج گیا۔ ولی خان نے ایک گہری سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے غنی بھائی، اللہ کو گواہ بنا کر میں یہ رشتہ قبول کرتا ہوں۔ مرتضیٰ اور روبینہ کا رشتہ اسی لمحے سے طے ہے۔ اس رات کے بعد گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ دونوں خاندانوں میں ایک نئی گرمجوشی آ گئی۔ وہ عہد جو اس مٹی کے تیل کی روشنی میں کیا گیا تھا، دونوں باپوں کے لیے ایک مقدس امانت تھی۔ لیکن جو بات ولی خان اور غنی محمد اس رات نہ سمجھ سکے وہ یہ بھی تھی کہ 2 بچوں کی تقدیر کا فیصلہ اس وقت کیا جا رہا تھا جب وہ خود ابھی اپنی تقدیر سے واقف بھی نہیں تھے۔
اور جو بیج آج خلوص اور احسان کی مٹی میں بویا جا رہا تھا، اس کا پھل کیسا ہوگا، یہ صرف وقت ہی بتا سکتا تھا۔ وقت ایک عجیب کاریگر ہے، یہ نہ کسی کا انتظار کرتا ہے اور نہ کسی کی سنتا ہے، یہ بس چلتا ہی رہتا ہے، خاموشی سے، بے رحمی سے، اور اپنے ساتھ سب کچھ بدلتا چلا جاتا ہے۔ جس رات ولی خان اور غنی محمد نے اپنے بچوں کا رشتہ طے کیا تھا، اس رات سے لے کر اب تک پورے 20 برس گزر چکے تھے۔ وہ دو معصوم بچے جن کی تقدیر ایک کمرے میں طے کر دی گئی تھی، اب جوان ہو چکے تھے، لیکن جوانی میں قدم رکھتے رکھتے دونوں نے اپنی اپنی الگ دنیا بنا لی تھی، دو ایسی دنیایں جن کے درمیان فاصلہ صرف میلوں کا نہیں بلکہ سوچ، مزاج اور زندگی کے نظریے کا تھا۔ مرتضیٰ جب 12 سال کا تھا تو ولی خان نے اسے ایک پرانے مدرسے میں داخل کروا دیا تھا۔ یہ مدرسہ شہر سے کوسوں دور ایک پہاڑی کے دامن میں بنا ہوا تھا، جہاں نہ موبائل کی آواز پہنچتی تھی اور نہ دنیا کا شور، وہاں صرف قرآن کی تلاوت کی صدائیں تھیں، علم کی روشنی تھی اور ایک مخصوص سکون تھا جو انسان کو اپنے اندر سے بدل دیتا ہے۔ مرتضیٰ نے وہاں 8 برس گزارے۔ ان 8 برسوں میں اس نے صرف کتابیں نہیں پڑھیں بلکہ اپنے نفس کو پالا، اپنے غصے کو قابو کرنا سیکھا، صبر کو اپنا ہتھیار بنایا اور سچائی کو اپنی پہچان۔ اس کے استاد اکثر کہتے تھے کہ مرتضیٰ جیسے طالب علم صدیوں میں ایک بار پیدا ہوتے ہیں، جن کا دماغ اور دل دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ جب مرتضیٰ واپس گاؤں لوٹا تو اسے دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے۔ وہی لڑکا جو کبھی گلیوں میں بھاگتا پھرتا تھا، اب ایک سفید کرتے اور سادہ شلوار میں ملبوس ایک پروقار عالم بن کر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرائی تھی، اس کی باتوں میں وزن تھا، اور اس کے چہرے پر ایک ایسا سکون تھا جو امیر سے امیر آدمی بھی خرید نہیں سکتا۔ وہ بولتا کم تھا، لیکن جب بولتا تو لوگ کان لگا کر سنتے۔ غصے میں وہ کبھی کسی کو دیکھا نہیں گیا، تکلیف میں بھی اس کے چہرے پر شکوہ نہیں آتا تھا۔ گاؤں کے بزرگ اسے دعائیں دیتے اور کہتے کہ ولی خان تیرا بیٹا اصل دولت ہے، لیکن اسی گاؤں سے چند میل دور شہر میں ایک بالکل مختلف کہانی لکھی جا رہی تھی۔ روبینہ بچپن سے ہی تیز ترار تھی۔ جب دوسری لڑکیاں گڑیاں کھیلتی تھیں، روبینہ لڑکوں کے ساتھ دوڑ لگاتی تھی۔ جب دوسری لڑکیاں سہمی سہمی رہتی تھیں، روبینہ اونچی آواز میں بولتی تھی۔ غنی محمد کو اپنی بیٹی کی یہ بے باکی پسند تھی اور اس نے کبھی اسے روکا بھی نہیں تھا، بلکہ جب روبینہ نے کہا کہ وہ پولیس میں جانا چاہتی ہے تو غنی نے اپنی جمع پونجی لگا کر اسے تیاری کروائی، کوچنگ سینٹر بھیجا اور دن رات دعائیں مانگتا رہا۔ روبینہ نے پہلی کوشش میں پولیس کا امتحان پاس کیا اور ٹریننگ کے بعد جب وہ وردی میں گھر لوٹی تو غنی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے سوچا کہ اس کی بیٹی نے وہ مقام حاصل کر لیا ہے جو اس خاندان میں کبھی کسی نے نہیں پایا۔ روبینہ کا سینہ فخر سے چوڑا تھا اور وردی میں وہ واقعی روبدار لگتی تھی۔ اس کی تیز آنکھیں، اس کا اعتماد سے بھرا چلنا اور اس کی دو ٹوک گفتگو اسے ایک مضبوط افسر ثابت کرتی تھی۔ لیکن وردی کے ساتھ ساتھ روبینہ کے اندر ایک اور چیز بھی پرورش پا رہی تھی، اور وہ تھا غرور۔ یہ غرور صرف اس کی وردی کا نہیں تھا بلکہ اس سوچ کا تھا کہ وہ اب کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے اور کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ جو روایات اور قدریں اس کے باپ نے اسے سکھائی تھیں، وہ آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں پرانی اور فرسودہ لگنے لگی تھیں۔ وہ سوچتی تھی کہ یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں جو پڑھے لکھے اور ترقی یافتہ لوگوں کے لیے نہیں بنی تھیں۔ گاؤں کے لوگ جب مرتضیٰ اور روبینہ کا ذکر کرتے تو اکثر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے اور کہتے کہ یہ دونوں ایک ساتھ کیسے رہیں گے۔ ایک طرف ایک ایسا شخص تھا جس نے دنیا کی رنگینیوں سے منہ موڑ کر خود کو علم و عبادت میں ڈبو دیا تھا، اور دوسری طرف ایک ایسی عورت تھی جو آزادی کو اپنا مذہب سمجھتی تھی اور کسی بھی قدغن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ مضبوط تھے، لیکن یہ مضبوطی ایک ساتھ آنے پر طاقت بننے کی بجائے ٹکراؤ بنتی نظر آتی تھی۔ ولی خان اور غنی محمد کو ان باتوں کی فکر نہیں تھی۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی دوستی کا عہد ہر فرق مٹا دے گا، ہر خلیج پاٹ دے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کچھ فاصلے صرف جسموں کے درمیان نہیں ہوتے، کچھ فاصلے روحوں کے درمیان ہوتے ہیں، اور انہیں بانٹنا کسی بزرگ کے عہد کے بس کی بات نہیں ہوتی۔
آنے والے دنوں میں یہ دو متضاد شخصیتیں جب ایک چھت تلے آنے والی تھیں تو طوفان کا آنا یقینی تھا۔ صرف وقت کا انتظار تھا۔ شہر کی چکا چوند روشنیوں میں جہاں روبینہ کی وردی کا روب تھا، وہیں اس کی زندگی کا ایک ایسا رخ بھی تھا جسے وہ دنیا سے چھپائے رکھتی تھی۔ ایک ایسا راز جو اس کی وردی کے پیچھے، اس کے اعتماد کے پردے کے اندر اندھیرے میں پلتا رہتا تھا۔ سہیل سے اس کی ملاقات 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ وہ شہر کے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کام کرتا تھا جہاں روبینہ اپنی ڈیوٹی کے دوران اکثر چائے پینے آتی تھی۔ سہیل نہ خوبصورت تھا، نہ پڑھا لکھا تھا، نہ اس کے پاس کوئی مقام یا حیثیت تھی، لیکن اس کی باتوں میں ایک میٹھا زہر تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چالاک چمک تھی جو سادہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ اس نے روبینہ کی تعریف کی، اس کی وردی کو سراہا، اسے خاص محسوس کروایا، اور روبینہ جو پہلے سے اپنی انا کی دیوی تھی، اس چکنی چپڑی باتوں کے جال میں آہستہ آہستہ الجھتی چلی گئی۔ پہلے صرف باتیں تھیں، پھر ملاقاتیں بڑھیں، اور پھر وہ حد آ گئی جہاں سے واپسی کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ روبینہ نے وہ حد پار کی اور اسے احساس تک نہ ہوا، بلکہ سچ یہ تھا کہ احساس ہوا بھی تو اس نے خود کو یہ کہہ کر سمجھا لیا کہ یہ میری زندگی ہے اور میں جو چاہے کر سکتی ہوں۔ یہ وہی غرور تھا جو وردی کے ساتھ اس کے اندر پرورش پاتا رہا تھا۔ سہیل کو جب احساس ہوا کہ روبینہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتی تو اس کی اصلیت سامنے آنے لگی۔ وہ پیسے مانگتا، روبینہ دیتی، وہ قیمتی چیزوں کی فرمائش کرتا، روبینہ پوری کرتی، لیکن روبینہ کو اس سب کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مرتضیٰ جیسے دقیانوسی شخص کے ساتھ نہیں جی سکتی۔ اس کے نزدیک مرتضیٰ ایک پرانے زمانے کی سوچ کا نمائندہ تھا، ایک ایسا شخص جو اسے قید کر دے گا، اس کی آزادی چھین لے گا۔ اس لیے روبینہ نے ایک عجیب ذہنیت اپنا لی تھی۔ وہ سہیل کے ساتھ اپنی اس زندگی کو جائز سمجھتی تھی، کیونکہ اس کے نزدیک وہ شادی ابھی ہوئی نہیں تھی، اور جو رشتہ اس کے باپ نے طے کیا تھا وہ اس کی مرضی کے بغیر تھا۔ وہ یہ سوچ کر اپنے ضمیر کو سلا دیتی تھی، لیکن کبھی کبھی رات کے اندھیرے میں جب سہیل سو جاتا تو روبینہ کی آنکھیں کھلی رہتیں، اور ایک دھندلا سا خوف اس کے سینے میں ہلچل مچاتا تھا۔ وہ خوف کسی سزا کا نہیں تھا، بلکہ اس بات کا تھا کہ کہیں سہیل بھی اسے چھوڑ نہ دے، کیونکہ یہی اس کی اصل کمزوری تھی۔ اتنی طاقتوں، اتنی بے باک اور اتنی مغرور روبینہ کے اندر ایک ڈرا ہوا وجود بھی تھا جو محبت کے نام پر کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ یہی وہ کمزوری تھی جو آنے والے دنوں میں اس کی تباہی کا سبب بننے والی تھی، اور وہ خود اس سے بے خبر تھی۔ شادی سے صرف 2 دن پہلے کی بات ہے۔ دونوں گھروں میں تیاریاں زوروں پر تھیں۔ ولی خان کے گھر میں رشتہ داروں کا آنا جانا لگا ہوا تھا، اور غنی محمد کے گھر میں عورتیں مل کر سجاوٹ کا کام کر رہی تھیں۔ ہر طرف خوشی کا شور تھا، لیکن اس شور کے اندر ایک طوفان پل رہا تھا جس سے کوئی واقف نہیں تھا۔ روبینہ نے مرتضیٰ کو پیغام بھیجا کہ شادی سے پہلے ایک بار ملنا ضروری ہے، کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ مرتضیٰ کو اس بات پر حیرت ہوئی، کیونکہ روایت کے مطابق یہ ملاقات مناسب نہیں تھی، لیکن پیغام کے لہجے میں ایک سنجیدگی تھی جس نے اسے روکا نہیں۔ اس نے سوچا شاید کوئی ضروری بات ہو، کوئی گھریلو معاملہ ہو جو طے کرنا ہو۔ وہ غنی محمد کے گھر کے پچھلی بیٹھک میں پہنچ گیا جہاں روبینہ پہلے سے موجود تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مرتضیٰ نے محسوس کیا کہ فضا معمول سے مختلف ہے۔ روبینہ کرسی پر اس انداز سے بیٹھی ہوئی تھی جیسے وہ کوئی کمزور لڑکی نہیں، بلکہ ایک افسر ہو جو کسی ملازم سے، کسی ملزم سے پوچھ گچھ کرنے والی ہو۔ اس کے چہرے پر نہ شرم تھی، نہ جھجک، اور نہ وہ نرمی جو ایسے موقع پر ہونی چاہیے تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد بے پرواہی تھی۔ مرتضیٰ نے سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر روبینہ نے براہ راست بات شروع کی۔ اس نے کہا کہ مرتضیٰ، میں تم سے صاف بات کرنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ تم غور سے سنو۔ مرتضیٰ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور خاموشی سے اشارہ کیا کہ وہ بولے۔ روبینہ نے بغیر کسی تمہید کے کہا کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، تم سے نہیں، اس رشتے سے نہیں، اور اس زندگی سے نہیں جو تم مجھے دے سکتے ہو۔ میں ایک آزاد عورت ہوں، ایک افسر ہوں، اور میں کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے شخص کے پیچھے چل کر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مرتضیٰ کے چہرے کا رنگ بدلا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ روبینہ نے
اس خاموشی کو کمزوری سمجھا اور مزید آگے بڑھ گئی۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس کی زندگی میں پہلے سے کوئی اور ہے جس سے وہ چاہتی ہے، جس کے ساتھ وہ وقت گزارتی ہے، اور جس کے ساتھ اس نے وہ حدیں پار کی ہیں جو پار نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ اس نے یہ سب اس بے باکی سے کہا جیسے کوئی عام بات ہو، جیسے اس کے الفاظ کا کوئی بوجھ نہ ہو۔ اس لمحے مرتضیٰ کے اندر جو طوفان اٹھا وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اس کے خون نے جیسے ایک لمحے کے لیے گردش بند کر دی۔ اس کے کانوں میں ایک سناٹا چھا گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ وہ آدمی جس نے برسوں صبر کا درس لیا تھا، جس نے نفس کو قابو کرنا سیکھا تھا، وہ بھی اس لمحے ڈولتا محسوس ہوا۔ لیکن پھر اس کے ذہن میں ایک چہرہ آیا، اپنے باپ ولی خان کا چہرہ، جس نے اپنی جوانی کی کمائی داؤ پر لگا کر غنی کا قرض اتارا تھا، جس نے اپنی زبان دے کر اس رشتے کو پاک کیا تھا۔ مرتضیٰ نے محسوس کیا کہ اگر اس نے ابھی یہ سب سن کر رشتہ توڑ دیا تو وہ اپنے باپ کی دی ہوئی زبان کو بھی توڑ دے گا، اور وہ اپنے باپ کو اس درد میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مرتضیٰ نے گہری سانس لی، نظریں نیچی کیں اور بالکل سکون سے کہا کہ روبینہ، تم نے جو بتایا وہ میں نے سن لیا ہے۔ میں نے کوئی فیصلہ ابھی نہیں کرنا، بس اتنا جان لو کہ میں اپنے باپ کی زبان کا پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ روبینہ کو یقین تھا کہ مرتضیٰ یا تو چلائے گا یا روتا ہوا چلا جائے گا، لیکن اس کی یہ خاموش اور پرسکون بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ پھر اس نے اپنی پرانی بے پرواہی اوڑھ لی اور کہا کہ جو چاہو سوچتے رہو، میں نے تمہیں سچ بتا دیا ہے۔ مرتضیٰ کمرے سے باہر نکلا تو اس کے قدم بھاری تھے، لیکن اس کی کمر سیدھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ خاموشی کمزوری نہیں ہے، کبھی کبھی خاموشی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جو بات اسے پتہ چلی ہے اب وہ یوں ہی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ کچھ کرنا ہوگا، لیکن وقت آنے پر اور صحیح طریقے سے۔ شادی کا دن آ گیا۔ صبح سے ہی غنی محمد کے گھر میں چہل پہل تھی۔ باورچی کھانے پکا رہے تھے، عورتیں پھولوں سے سجاوٹ کر رہی تھیں اور بچے گھر کے آنگن میں دوڑ بھاگ کر رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ ٹولیوں کی شکل میں آ رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے اور مٹھائیاں کھا رہے تھے۔ ہر چہرے پر خوشی تھی، ہر زبان پر دعا تھی۔ باہر سے دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ یہ ایک مکمل اور خوشگوار شادی ہے جس میں سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جو اندر کی حقیقت جانتا تھا اس کے لیے یہ خوشی ایک تلخ دھوکہ تھی۔ ولی خان صبح سے ہی تیار ہو کر بیٹھا تھا۔ آج اس کا چہرہ چمک رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن خوشی کے۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا تھا، لیکن آج اسے لگ رہا تھا کہ سب کچھ واپس مل گیا ہے۔ اس کا بیٹا مرتضیٰ جو علم و عمل کا پیکر تھا، آج اپنے گھر کا مالک بننے جا رہا تھا۔ وہ دوستی جو 30 برس پہلے ایک تاریک رات میں پکی ہوئی تھی، آج رشتہ داری کا روپ دھارنے والی تھی۔ ولی خان نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور سوچا کہ اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے۔ غنی محمد بھی آج بہت خوش تھا۔ وہ مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہا تھا، ہاتھ ملا رہا تھا اور اپنی بیٹی کی شادی پر فخر کا اظہار کر رہا تھا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی بیٹی کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ روبینہ شاید گھبراہٹ میں ہے، جیسا کہ ہر لڑکی شادی کے دن ہوتی ہے، لیکن یہ گھبراہٹ نہیں تھی، یہ نفرت تھی، غصہ تھا اور ایک ایسی بے بسی تھی جو روبینہ جیسی مغرور عورت کو اندر سے جلا رہی تھی۔ روبینہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دلہن کا لباس، بھاری زیور اور چہرے پر میک اپ، سب کچھ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ایک دلہن کی آنکھوں میں ہونی چاہیے تھی۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا اور وہ سہیل کے پیغامات پڑھ رہی تھی جو اسے یاد دلا رہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور یہ شادی غلط ہے۔ روبینہ کا دل بھاری تھا، لیکن اس کا غرور اسے کمزور نہیں پڑنے دے رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ٹھیک ہے، یہ نکاح ہو جائے، لیکن میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیوں گی اور کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ ادھر مرتضیٰ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، لیکن یہ سکون اس سکون سے مختلف تھا جو خوشی سے آتا ہے۔ یہ وہ سکون تھا جو کسی بڑے فیصلے کے بعد آتا ہے، جب انسان جان لے کہ آگے کیا کرنا ہے۔
مرتضیٰ نے 2 دن پہلے روبینہ کی باتیں سنی تھیں اور تب سے وہ سوچتا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک بات بار بار آتی تھی کہ صبر کا مطلب بزدلی نہیں ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ صحیح وقت کا انتظار کرو اور صحیح طریقے سے حق لو۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی اگر اس نے کچھ کہا تو روبینہ اپنی چالاکی اور طاقت سے سب کو الجھا دے گی۔ اسے ثبوت چاہیے تھا، ٹھوس اور ناقابل انکار ثبوت۔ نکاح کی مجلس سجی، قاضی صاحب آ گئے، دونوں خاندان ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ولی خان اور غنی محمد ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے تھے اور ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ قاضی صاحب نے نکاح کے الفاظ پڑھنا شروع کیے۔ مجلس میں ایک مقدس خاموشی چھا گئی۔ جب روبینہ سے اجازت لینے کی باری آئی تو وہاں موجود عورتوں نے بتایا کہ اس نے ہاں کہی ہے، لیکن جو عورت اس کے پاس بیٹھی تھی اس نے صرف اتنا محسوس کیا کہ روبینہ کی ہاں میں وہ گرم جوشی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی، بس ایک سرد اور خاموش اشارہ تھا، جیسے وہ کوئی سرکاری کاغذ پر دستخط کر رہی ہو، کوئی خوشی کا لمحہ نہیں جی رہی ہو۔ مرتضیٰ نے قبول ہے کہا اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ لوگوں نے سوچا یہ جذبات کی وجہ سے ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ مرتضیٰ اس لمحے اپنے اندر کے طوفان کو قابو کر رہا تھا۔ نکاح مکمل ہوا، مبارکبادیں دی گئیں، مٹھائیاں بانٹی گئیں اور گھر میں دعاؤں کی آوازیں گونجی، لیکن جو ماحول لوگ غور سے پڑھ سکتے تھے انہیں خوشی کے اس شور میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی، ایک ایسی بے چینی جو ہوا میں گھلی ہوئی تھی اور جسے نہ دیکھا جا سکتا تھا نہ چھوا جا سکتا تھا، لیکن محسوس ضرور کیا جا سکتا تھا، جیسے کسی طوفان سے پہلے فضا میں ایک عجیب سی خاموشی آ جاتی ہے۔ بالکل ویسی ہی خاموشی اس گھر پر چھائی ہوئی تھی اور آنے والی رات اس خاموشی کو توڑنے والی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، مہمان رخصت ہو گئے تھے، بارش کا شور تھم گیا تھا اور گھر میں صرف چند قریبی رشتہ دار باقی رہ گئے تھے، جو بھی آہستہ آہستہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے کمروں میں چلے گئے۔ دیواروں پر لگی روشنیاں مدھم پڑ گئی تھیں اور رات کا سناٹا گھر کے کونے کونے میں پھیل گیا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا ولی خان اور غنی محمد برسوں سے انتظار کر رہے تھے، جب ان کی دوستی کا عہد مکمل ہونے والا تھا، لیکن اس مکمل ہونے کے اندر ایک ادھورا پن چھپا ہوا تھا جس سے وہ دونوں بے خبر تھے۔ مرتضیٰ کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ایک لمحہ رک کر گہری سانس لی، اللہ کا نام لیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرہ سجا ہوا تھا، پھولوں کی خوشبو فضا میں گھلی ہوئی تھی اور ہلکی روشنی میں سب کچھ ایک خواب جیسا لگ رہا تھا، لیکن اس خواب نما ماحول میں حقیقت بہت کڑوی تھی۔ روبینہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی، اس کا دلہن کا لباس ابھی تک اس پر تھا، لیکن اس کا رویہ کسی دلہن جیسا نہیں تھا۔ جیسے ہی مرتضیٰ اندر آیا، روبینہ نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، بس اٹھی اور بغیر کچھ کہے واش روم کی طرف چلی گئی۔ نہ سلام، نہ نظر، نہ کوئی لفظ، بس ایک سرد بے اعتنائی جو مرتضیٰ کے سینے میں خنجر کی طرح اتری۔ مرتضیٰ نے اس بے رخی کو خاموشی سے برداشت کیا اور کمرے میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں قرآن پاک پر ٹکی ہوئی تھیں جو میز پر رکھا ہوا تھا، لیکن اس کا ذہن ایک عجیب کشمکش میں الجھا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اللہ نے اسے یہ آزمائش کیوں دی اور اس آزمائش سے نکلنے کا صحیح راستہ کیا ہے۔ اچانک اس کی توجہ بیڈ پر پڑے فون کی طرف گئی۔ روبینہ کا موبائل چھوٹ گیا تھا اور اسکرین روشن تھی۔ پیغامات آ رہے تھے، ایک کے بعد ایک لگاتار۔ مرتضیٰ نے پہلے منہ پھیر لیا کیونکہ اس کی تربیت نے اسے یہ سکھایا تھا کہ کسی کی ذاتی چیز بغیر اجازت نہیں دیکھتے، لیکن پھر ایک پیغام کا پہلا حصہ اسکرین پر نظر آیا اور وہ الفاظ اس کی آنکھوں سے ٹکرائے تو وہ جم گیا۔ وہ الفاظ سہیل کے تھے۔ مرتضیٰ کے ہاتھ کچھ لمحوں کے لیے رک گئے، پھر اس نے فون اٹھایا اور اس کے ہاتھ ہلکے کانپ رہے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ جو کام ضروری ہے وہ کرنا ہوگا۔ اس نے پیغامات پڑھنے شروع کیے اور جوں جوں وہ پڑھتا گیا اس کے اندر ایک عجیب سی سردی اترتی چلی گئی۔ سہیل نے لکھا تھا کہ آج کی رات مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے، تم اس مولوی کے پاس کیوں گئی ہو؟ کل مل کر پچھلی راتوں جیسا وقت گزارتے ہیں۔ پھر آگے اور بھی باتیں تھیں، نہ شرمانا، بے باکانہ، جو ایک شادی شدہ عورت کے فون پر ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔
مرتضیٰ نے فون نیچے رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس لمحے اس کے اندر جو طوفان اٹھا وہ پہلے کبھی نہیں اٹھا تھا۔ غصہ تھا، درد تھا، بے عزتی کا احساس تھا، اور ایک گہری اداسی تھی جو ان سب کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسا آدمی تھا جس نے اپنے باپ کی خوشی کے لیے سب کچھ قربان کیا تھا، جس نے روبینہ کی زبان سے سب کچھ سن کر بھی خاموشی اختیار کی تھی، جس نے یہ رشتہ نبھانے کی ٹھانی تھی۔ لیکن یہ پیغامات اس بات کا ثبوت تھے کہ روبینہ کی بے راہ روی کوئی پرانی بات نہیں بلکہ ابھی بھی جاری ہے، آج بھی، اسی رات بھی جب وہ اس کی بیوی بن چکی ہے۔ مرتضیٰ کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے آیا کہ ابھی اٹھے، روبینہ کے واپس آنے کا انتظار کرے اور سب کچھ اس کے منہ پر دے مارے، لیکن پھر کچھ اس کی تربیت نے اسے روکا۔ اس نے سوچا کہ غصے میں کیا گیا، کام اکثر الٹا ہی پڑ جاتا ہے۔ روبینہ ایک پولیس افسر ہے، چالاک ہے، طاقتور ہے۔ اگر ابھی ہنگامہ ہوا تو وہ انکار کر دے گی، صفائی دے دے گی اور الٹا مرتضیٰ کو ہی مشکل میں ڈال دے گی۔ ایسے میں صرف پیغامات کافی نہیں تھے، کچھ اور چاہیے تھا، ایسا ثبوت جو ناقابل انکار ہو۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، فون واپس اسی جگہ پہ رکھا جہاں سے اٹھایا تھا، اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ جب روبینہ واش روم سے باہر آئی تو مرتضیٰ کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی ہنگامہ نہیں تھا، بس وہی خاموش پرسکون چہرہ جو اس کی پہچان تھا۔ روبینہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنا فون اٹھایا اور بیڈ کے دوسری طرف لیٹ گئی، بیٹھ کر پیٹ کر کے جیسے کمرے میں کوئی ہے ہی نہیں۔ مرتضیٰ نے اس رات آنکھ نہیں لگائی، وہ ساری رات جاگتا رہا اور سوچتا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک منصوبہ پکنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ ایک ایک قدم کے ساتھ وہ جانتا تھا کہ سچائی کو سامنے لانا ہوگا، لیکن صحیح وقت پر اور صحیح طریقے سے، اور اس کے لیے صبر کی ضرورت تھی، وہی صبر جو اس نے برسوں مدرسے میں سیکھا تھا اور جو آج اس کا سب سے بڑا ہتھیار بننے والا تھا۔ صبح ہوئی تو گھر میں معمول کی زندگی شروع ہو گئی تھی۔ ولی خان خوش تھا، غنی محمد مطمئن تھا، اور گھر کے دوسرے لوگ نئی نویلی دلہن کے آنے کی خوشی میں مگن تھے۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ رات کمرے میں کیا گزری تھی، کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس گھر کی چھت کے نیچے ایک ایسی حقیقت چھپی ہوئی ہے جو سب کی خوشی کو پل بھر میں راکھ کر دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ مرتضیٰ صبح اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی اور اپنے معمول کے مطابق گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگا۔ اس کے چہرے پر رات بھر جاگنے کی تھکاوٹ تھی، لیکن آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی، ایک پختہ ارادے کی روشنی۔ روبینہ نے صبح اٹھ کر وردی پہنی اور بغیر کسی سے زیادہ بات کیے ڈیوٹی پر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی آ گئی۔ ولی خان نے مرتضیٰ کو دیکھا اور کچھ محسوس تو کیا، لیکن سوچا شاید نئی زندگی کی عادت پڑنے میں وقت لگتا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مرتضیٰ نے باپ کی آنکھوں میں وہ سوال دیکھا اور اسے جواب دینے کی بجائے مسکرا دیا۔ ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ مرتضیٰ نے اس دن سے ایک کام شروع کیا جو بظاہر معمولی لگتا تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک گہری سوچ تھی۔ اس نے روبینہ کی حرکات و سکنات پر خاموشی سے نظر رکھنا شروع کی۔ وہ نہ چیخا، نہ چلایا، نہ کسی سے شکایت کی، بس خاموشی سے دیکھتا رہا، سنتا رہا اور ذہن میں سب کچھ محفوظ کرتا رہا۔ یہ وہی صبر تھا جو اس نے برسوں پہاڑ کے دامن میں بنے مدرسے میں سیکھا تھا، وہی صبر جو کمزوری نہیں بلکہ طاقت کی علامت ہے۔ پہلے دن اس نے دیکھا کہ روبینہ گھر آنے کے فوری طور پر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور گھنٹوں فون پر لگی رہتی ہے۔ دوسرے دن اس نے نوٹ کیا کہ روبینہ نے رات کے کھانے کے بعد ڈیوٹی کا بہانہ بنا کر گھر سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن ولی خان کی موجودگی میں رک گئی۔ تیسرے دن اس نے دیکھا کہ روبینہ کے فون پر ایک نمبر سے بار بار کالیں آ رہی تھیں اور وہ ہر بار باہر جا کر بات کرتی ہے۔ مرتضیٰ نے وہ نمبر ذہن میں محفوظ کر لیا۔ چوتھے دن مرتضیٰ نے ایک اہم قدم اٹھایا۔ وہ شہر گیا اور ایک چھوٹا سا کیمرہ خریدا جو آسانی سے کہیں بھی چھپایا جا سکتا تھا۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ صرف کیمرہ کافی نہیں، اسے جاننا ہوگا کہ روبینہ کہاں جاتی ہے اور کس سے ملتی ہے۔ اس کے لیے اسے خود تعاقب کرنا ہوگا، لیکن اس طرح کہ روبینہ کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ روبینہ ایک تربیت یافتہ پولیس افسر تھی، وہ آسانی سے پیچھا کرنے والے کو بھانپ سکتی تھی، اس لیے مرتضیٰ کو بہت ہوشیاری سے کام لینا تھا۔ 5ویں دن مرتضیٰ کو گھر میں ایک اہم بات پتہ چلی۔
روبینہ نے ایک رات کو اپنی سہیلی سے فون پر بات کرتے ہوئے ایک ایسا جملہ کہا جو مرتضیٰ کے کانوں تک پہنچ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اگلے ہفتے جمعے کی رات کو ڈیوٹی کا موقع ملے گا اور پھر ملاقات ہو سکے گی۔ مرتضیٰ کے ذہن میں یہ بات ایک تیر کی طرح اتر گئی۔ اس نے جانا کہ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ چھٹے دن مرتضیٰ نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کیا۔ یہ سب سے مشکل کام تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو وہ کرنے جا رہا ہے وہ اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ ایک عالم کے لیے، ایک باعزت شخص کے لیے یہ تسلیم کرنا کہ اس کی بیوی نے اسے دھوکہ دیا ہے، یہ تکلیف کسی جسمانی زخم سے کم نہیں تھی۔ لیکن مرتضیٰ نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ تکلیف صرف اس کی نہیں ہے، اس کے باپ کی عزت بھی داؤ پر ہے، اس کے خاندان کا وقار بھی اس سے جڑا ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر سچائی کا تقاضا یہ ہے کہ جھوٹ کو جھوٹ کہا جائے اور حق کو حق۔ اس پورے ہفتے میں مرتضیٰ نے گھر میں بالکل معمول کا رویہ رکھا۔ کھانے کے وقت دسترخوان پر بیٹھا، باپ سے باتیں کی، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا، اور روبینہ کے ساتھ بھی نہ ضرورت سے زیادہ بولا اور نہ اس قدر خاموش رہا کہ کوئی شک کرے۔ روبینہ کو لگتا تھا کہ مرتضیٰ نے سب کچھ قبول کر لیا ہے اور وہ اپنی کمزوری چھپانے کے لیے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ خاموشی کبھی کبھی آندھی سے پہلے آتی ہے، اور جو شخص ساری رات جاگ کر سوچتا ہے وہ صبح اٹھ کر صرف بیٹھتا نہیں، وہ قدم اٹھاتا ہے۔ مرتضیٰ کا قدم اٹھنے والا تھا، اور جمعے کی رات اس پوری کہانی کا ایک اور نیا فیصلہ کن باب لکھنے والی تھی۔ جمعے کی رات آ گئی، دن بھر گھر میں معمول کی زندگی جاری رہی۔ مرتضیٰ نے نماز جمعہ ادا کی، گھر واپس آیا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھ گیا۔ اس کا دل بھاری تھا لیکن ارادہ پختہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج کی رات فیصلہ کن ہے، آج کے بعد سب کچھ بدل جائے گا، اور جو سچائی اب تک اندھیرے میں چھپی ہوئی تھی وہ روشنی میں آنے والی ہے۔ شام کے کھانے کے بعد روبینہ نے وردی پہنی اور اعلان کیا کہ رات کی ڈیوٹی ہے، جلدی واپسی نہیں ہو سکے گی۔ ولی خان نے بیٹے کی طرف دیکھا اور مرتضیٰ نے بالکل معمول کے انداز میں سر ہلا دیا، جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ روبینہ نے ایک نظر مرتضیٰ پر ڈالی، اس کی بے پرواہی دیکھ کر اطمینان محسوس کیا اور گھر سے نکل گئی۔ مرتضیٰ 5 منٹ بعد اٹھا۔ اس نے سادہ کپڑے پہنے، ایک پرانی ٹوپی سر پر رکھی اور جیب میں اپنا موبائل ڈالا جس میں ویڈیو ریکارڈنگ کی سہولت موجود تھی۔ وہ گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکلا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ رات کا اندھیرا اس کا ساتھی بن گیا اور وہ سائے کی طرح روبینہ کے پیچھے چل پڑا۔ روبینہ کی گاڑی شہر کی مرکزی سڑک سے گزری، پھر ایک تنگ گلی میں مڑی اور آخر کار شہر کے ایک پرانے اور سنسان محلے میں داخل ہو گئی۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں رات کو کم لوگ آتے جاتے تھے۔ پرانی عمارتیں تھیں اور گلیاں تاریک۔ مرتضیٰ نے اپنی گاڑی دور ایک طرف روکی اور پیدل چلنا شروع کر دیا۔ وہ اتنی احتیاط سے چل رہا تھا کہ اس کے قدموں کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ روبینہ کی گاڑی ایک پرانے مکان کے سامنے رکی۔ مکان کی دیواریں پرانی تھیں، اوپر کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا اور دروازہ لکڑی کا تھا جس پر سبز رنگ کا پرانا پینٹ تھا۔ روبینہ نے گاڑی سے اتر کر چاروں طرف نظر دوڑائی، مطمئن ہوئی کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے فوری طور پر دروازہ کھلا اور سہیل باہر آیا۔ دونوں نے کچھ کہے بغیر اندر قدم رکھا اور دروازہ بند ہو گیا۔ مرتضیٰ نے یہ سب ایک دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہو کر دیکھا۔ اس کے سینے میں ایک آگ سی جل رہی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ اس نے چند منٹ انتظار کیا، پھر آہستہ آہستہ اس مکان کی طرف بڑھا۔ دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا، بس لگا ہوا تھا۔ ان دونوں نے جلد بازی میں اسے لاک نہیں کیا تھا۔ مرتضیٰ نے موبائل نکالا اور ریکارڈنگ شروع کر دی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا اور اندر قدم رکھا۔ ایک تنگ سی راہداری تھی جس کے آخر میں ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ مرتضیٰ نے قدم روکے، ایک گہری سانس لی اور پھر اندر کی طرف بڑھا۔ جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا وہ بیان سے باہر تھا۔ روبینہ اور سہیل اپنی دنیا میں اس قدر گم تھے کہ انہیں مرتضیٰ کے آنے کا احساس تک نہیں ہوا۔ مرتضیٰ نے موبائل اس طرح تھاما کہ کیمرہ سامنے تھا اور وہ خاموشی سے کھڑا ریکارڈ کرتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن ہاتھ نہیں کانپے۔ اس کے دل میں جو طوفان تھا وہ اس کے چہرے پر نہیں آیا۔
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب رونے کا وقت نہیں، یہ وقت حق کے لیے کھڑے ہونے کا ہے۔ کافی دیر بعد جب اس کے پاس کافی ثبوت جمع ہو گیا تو وہ اسی خاموشی سے باہر نکل آیا جس خاموشی سے آیا تھا۔ باہر آ کر اس نے دیوار کا سہارا لیا اور چند لمحے آنکھیں بند کر کے کھڑا رہا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، لیکن اس ٹھنڈک نے اس کے اندر کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کیا۔ اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور دل ہی دل میں کہا کہ یا اللہ، میں نے اپنا حق مانگا ہے، اب تو فیصلہ فرما۔ گھر واپس آتے ہوئے مرتضیٰ کے قدموں میں ایک عجیب سی مضبوطی تھی جو پہلے نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کل کا سورج ایک نئی کہانی لے کر طلوع ہوگا، اور جو سچائی آج رات اس کے موبائل میں بند ہوئی ہے وہ بہت جلد سب کے سامنے آنے والی ہے۔ اب بس ایک آخری قدم باقی تھا، سب کو جمع کرنا اور حق کی آواز بلند کرنا۔ اگلی صبح مرتضیٰ نے سورج نکلنے سے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ نماز فجر کے بعد جب گھر میں سب ابھی اپنی اپنی نیند میں تھے، مرتضیٰ باہر صحن میں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتا رہا۔ ستارے آہستہ آہستہ ڈوب رہے تھے اور افق پر روشنی کی ایک پتلی سی لکیر نمودار ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے موبائل میں رکھی ویڈیو ایک بار پھر دیکھی، پھر فون بند کر کے جیب میں رکھ لیا اور دل ہی دل میں اللہ سے ہمت مانگی۔ آج وہ کام کرنا تھا جو شاید اس کی زندگی کا سب سے مشکل کام تھا، لیکن جو کرنا ضروری تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے باپ ولی خان کو جگایا۔ ولی خان نے بیٹے کا چہرہ دیکھا تو فوری طور پر سمجھ گیا کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مرتضیٰ نے صرف اتنا کہا کہ ابا جان، آج گھر میں ایک ضروری مجلس بلانی ہے، غنی چچا کو بھی بلانا ہے اور خاندان کے چند معززین کو بھی۔ ولی خان نے سوال کیا، لیکن مرتضیٰ نے کہا کہ ابھی صبر کریں، سب کوئی سامنے آ جائے گا۔ ولی خان کے دل میں ایک انجانا خوف اٹھا، لیکن اس نے بیٹے پر بھروسہ کرتے ہوئے فوری طور پر غنی محمد کو فون کیا۔ 2 گھنٹے کے اندر اندر حویلی کے بڑے کمرے میں لوگ جمع ہونے لگے۔ غنی محمد آیا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی، لیکن وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید کوئی گھریلو معاملہ ہے جو سلجھانا ہے۔ خاندان کے 2 بزرگ اور محلے کے ایک عالم بھی آ گئے۔ روبینہ بھی کمرے میں موجود تھی۔ اس کے چہرے پر ایک مغرورانہ بے پرواہی تھی، جیسے اسے کسی بات کی فکر نہ ہو۔ وہ اندر سے ضرور گھبراتی ہوئی تھی، لیکن اپنی عادت کے مطابق اسے ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی۔ سب کے سب بیٹھ جانے کے بعد مرتضیٰ کھڑا ہو گیا۔ اس نے سب پر ایک نظر ڈالی، پھر غنی محمد کی طرف متوجہ ہوا اور نہایت ادب سے بولا کہ چچا جان، آپ نے میرے ابا کا احسان اتارنے کے لیے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ میں اس رشتے کی قدر کرتا تھا اور اس عہد کا پاس رکھنا چاہتا تھا، لیکن آج میں آپ سب کے سامنے کچھ ایسا بیان کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو سننا ضروری ہے۔ غنی محمد نے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرا اور ایک گہری سانس لے کر کہا کہ بولو مرتضیٰ بیٹا، کیا بات ہے؟ مرتضیٰ نے آہستہ آہستہ بتانا شروع کیا۔ اس نے پہلی رات موبائل پر آنے والے پیغامات کا ذکر کیا، روبینہ کی راتوں کو ڈیوٹی کے بہانے باہر جانے کی عادت بیان کی، اور پھر کل رات کے واقعے کی طرف آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ کہاں گئی تھی اور کس سے ملی تھی۔ لیکن ابھی مرتضیٰ کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ غنی محمد میز پر مکہ مار کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور آنکھوں میں آگ تھی۔ اس نے چیختے ہوئے کہا کہ مرتضیٰ، یہ کیا بکواس ہے؟ میری بیٹی پر یہ الزام؟ میری روبینہ پر جو ایک نیک اور باعزت افسر ہے، تم اپنی ناکامی چھپانے کے لیے اس کا نام بدنام کر رہے ہو۔ شاید تم خود اس رشتے سے بھاگنا چاہتے ہو اور اس کے لیے میری بچی کو بلی کا بکرا بنا رہے ہو۔ ولی خان نے غنی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ رکنے والا نہیں تھا۔ روبینہ نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنی کرسی پر سیدھی ہو کر بیٹھ کر بولی کہ مرتضیٰ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ صرف باتیں ہیں اور میں ان باتوں کو سختی سے رد کرتی ہوں۔ پھر اس نے مجلس میں موجود لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ مجھے کمزور کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ ایک مدرسے میں پڑھا ہوا شخص ایک آزاد اور طاقتور عورت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کمرے میں ہلچل مچ گئی۔ کچھ لوگ غنی کی باتوں سے متاثر ہوئے تھے اور کچھ ولی خان کی طرف دیکھ رہے تھے جو شرمندگی اور پریشانی کے درمیان کھڑا تھا، اور کچھ مرتضیٰ کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ واقعی مجرم ہو۔ مرتضیٰ خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہا۔
اس کے چہرے پر نہ غصہ آیا، نہ وہ گھبرایا، اور نہ اس نے کوئی صفائی دینے کی کوشش کی۔ اس نے بس ایک لمحے انتظار کیا۔ جب شور تھوڑا کم ہوا تو اس نے جیب سے موبائل نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ پھر اس نے بہت سکون سے کہا کہ چچا جان، آپ نے صحیح فرمایا کہ الزام لگانے کے لیے ثبوت چاہیے۔ میرے پاس وہ ثبوت موجود ہے، کیا آپ دیکھنا چاہیں گے؟ سب لوگ کمرے میں ایک لمحے کے لیے ایسی خاموشی چھا گئی جیسے سب نے ایک ساتھ سانس روک لی ہو۔ غنی محمد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، روبینہ کی آنکھیں پھیل گئیں اور ولی خان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ مرتضیٰ نے موبائل اٹھایا، ویڈیو چلائی اور میز کے بیچ میں رکھ دیا تاکہ سب دیکھ سکیں۔ ویڈیو چلنے لگی۔ کمرے میں بیٹھے ہر شخص کی نظریں موبائل کی اسکرین پر جم گئیں۔ پہلے چند سیکنڈ تو شاید کسی کو یقین نہیں آیا کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب تصویر واضح ہوئی اور آوازیں سنائی دینے لگیں تو کمرے میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ کوئی اپنی جگہ پر سکڑ گیا، کوئی نظریں چرانے لگا اور کوئی منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ وہ سب جو چند لمحے پہلے غنی محمد کی باتوں سے متاثر ہو کر مرتضیٰ کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے، اب ان کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ غنی محمد کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا جو آہستہ آہستہ ایک طرف جھکنے لگا۔ کسی نے اسے بتایا تو اس نے کپ رکھ دیا، لیکن اس کی نظریں اسکرین پر جمی رہیں۔ اس کے چہرے کا رنگ پہلے سرخ ہوا، پھر زرد اور پھر ایک ایسی راکھ جیسی سفیدی آ گئی جو دیکھنے والوں کو بتا رہی تھی کہ اندر کوئی چیز روٹ رہی ہے۔ وہ آدمی جو چند منٹ پہلے میز پر مکہ مار کر چیخ رہا تھا، اب اپنی کرسی پر سے ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم سے ساری طاقت نچوڑ لی ہو۔ اس کے سر پر جو پگڑی تھی وہ ایک طرف کو ڈھلک گئی اور اس نے اسے سنبھالنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ولی خان کا سر آہستہ آہستہ جھکتا چلا گیا۔ وہ آدمی جس نے اپنی پوری زندگی عزت اور دیانتداری سے گزاری تھی، جس نے اپنی جمع پونجی ایک دوست کے لیے قربان کر دی تھی اور جس نے آج کے دن کا برسوں سے خواب دیکھا تھا، وہ آج اپنے بیٹے کی تذلیل کا سامنا کرنے کے بعد بھی اپنا سر اٹھانے کے قابل نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں لیکن آنسو نہیں نکلے، بس ایک خاموش درد تھا جو اس کے پورے وجود میں سرایت کر گیا۔ روبینہ کی حالت سب سے مختلف تھی۔ جب ویڈیو شروع ہوئی تو پہلے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر خوف آیا، پھر وہ خوف غصے میں بدل گیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن کمرے میں بیٹھے لوگوں کی نظریں اس پر پڑیں تو وہ واپس بیٹھ گئی۔ پہلی بار اس کی وردی کا روب کام نہیں آ رہا تھا، پہلی بار اس کی بے باکی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ مغرور عورت جو ہمیشہ سر اٹھا کر چلتی تھی، آج اپنی ہی کی حرکتوں سے ان کے بوجھ تلے دبی ہی جا رہی تھی۔ ویڈیو ختم ہوئی تو کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ کوئی نہیں بولا، کوئی نہیں ہلا۔ باہر سے کسی پرندے کی آواز آئی اور اس آواز نے اس سناٹے کو اور بھی گہرا کر دیا۔ خاندان کے بزرگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا لیکن کوئی لفظ نہیں نکلا، کیونکہ کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ ثبوت سامنے تھا، حقیقت سامنے تھی، اور اب کسی بھی بات کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مرتضیٰ نے موبائل اٹھایا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ پھر وہ کھڑا ہوا اور نہایت سکون سے بولا۔ اس کی آواز میں نہ غصہ تھا، نہ انتقام کی خوشی، اور نہ کوئی فاتحانہ لہجہ، صرف ایک تھکا ہوا لیکن پرعزم انسان کی آواز تھی جو اپنا حق مانگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کی زبان کا پاس رکھا، میں نے صبر کیا، میں نے موقع دیا، لیکن جو رشتہ شروع ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ چکا ہو اسے ڈھونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں گواہوں کے سامنے روبینہ کو طلاق دیتا ہوں۔ طلاق کا لفظ کمرے میں گونجا اور ہر دل پر ایک الگ اثر چھوڑ گیا۔ غنی محمد کے منہ سے ایک آہ نکلی اور اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ آدمی جس نے اپنی بیٹی کو آسمان پر بٹھایا تھا، جس نے اس کی ہر بات کو صحیح سمجھا تھا اور جس نے مرتضیٰ پر الزام لگاتے ہوئے اپنی بیٹی کی پاک دامنی کی قسمیں کھائی تھیں، آج اسی بیٹی کی وجہ سے سب کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس کی ساری عمر کی کمائی ہوئی عزت آج ایک لمحے میں خاک میں مل گئی تھی۔ ولی خان نے آہستہ سے سر اٹھایا اور بیٹے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا لیکن ساتھ میں ایک فخر بھی تھا کہ اس کے بیٹے نے ہر حال میں اپنا کردار بلند رکھا، نہ چیخا، نہ چلایا اور نہ کسی پر ہاتھ اٹھایا، بس حق کے ساتھ کھڑا رہا اور حق کی آواز بلند کی۔
रुबीना उठी और कमरे से बाहर चली गई। उसके कदम भारी थे और कमर झुकी हुई थी, वही कमर जो हमेशा अकड़ी रहती थी। जाते जाते उसने एक बार पलट कर देखा, लेकिन कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वो जो हमेशा तवज्जो की मरकज रही थी, आज इस कमरे में सबसे ज्यादा तन्हा थी। उस दिन के बाद गांव में एक सबक आम हो गया, जो लोग बरसों तक याद रखते रहे। ये सबक किसी किताब में नहीं था, लेकिन इस हवेली की दीवारों ने उसे अपने अंदर समा लिया था कि गुनाह चाहे कितनी ही एहतियात से छुपाया जाए, सच्चाई की रोशनी आखिरकार हर अंधेरे को चीर कर बाहर आ जाती है। और जो लोग अपनी ताकत और चालाकी के घमंड में हदें पार करते हैं, एक दिन वही ताकत और वही चालाकी उनके किसी काम नहीं आती। उस रोज सिर्फ रुबीना की तजलील नहीं हुई थी, बल्कि इस सोच की तजलील हुई थी जो ये समझती है कि दुनिया में कोई देखने वाला नहीं है।